أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے ایمان والو، بے شک بہت سے یہودی و عیسائی علماء و مشائخ ناحق طریقے پر لوگوں کے مال کھا لیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اس دن دوزخ کی آگ میں اس خزانہ کو گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں، پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ خزانہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لہٰذا اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عمومی طور پر مختلف فتنوں کی سرکوبی اور شریروں کی شرارتوں سے حفاظت کی ہدایات، اصول و ضوابط بیان ہوئے۔ دیگر اقوام سے معاہدے اور معاہدوں کی پابندی۔ حالت جنگ میں اگر دوسری قوم کے لوگ اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں آئیں تو ان کی حفاظت کی تدبیر اور ان کو پوری طرح سے تحفظ فراہم کرنا، ان کو اسلام کو سمجھانا اور اسلام سمجھانے کے لیے ان کے لیے راستے کھولنا، اس طرح کی ہدایات ان دونوں صورتوں میں ہیں۔ سورہ توبہ اور سورۃ انفال، ان دونوں کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے اور بہت ہی تیقظ، بیدار مغزی، سمجھداری کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہت سے راستے ہیں ملت کی ڈوبتی ہوئی نیا کو نکالنے کے لیے اور فتنوں سے حفاظت کے لیے۔ ان دونوں صورتوں میں بڑی اہم اور بنیادی باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اختیار و اقتدار رکھتے ہیں، جو مظلومیت کی چکی میں نہیں پس رہے ہیں، ان لوگوں کو ان صورتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے قرآن کریم میں بیان ہونے والی ان ہدایات کے مطابق سعی و کوشش کرنی چاہیے۔ میں سورہ توبہ آیات نمبر 34-35 کی مختصر تشریح کروں گا۔ انسانوں کی گمراہی و ضلالت کے مختلف اسباب و عوامل ہیں۔ خاص طور پر 3 بڑے عوامل ایسے ہیں جن کی بنیاد پر انسان گمراہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کی پیروی۔ دوسری چیز باپ دادا کے رسم و رواج کی پابندی۔ تیسری چیز ماحول، سماج کے اثرات۔ آیت نمبر 34 میں سورہ توبہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے جو اسباب، 3 اسباب، ان میں سے ایک سبب کو ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ ہوائے نفس کی پیروی۔ ہوائے نفس مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ دولت کی حوث اور دولت کی لالچ ہے۔ دولت کی لالچ میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور دین حق سے محروم ہو جاتا ہے، ضلالت و گمراہی کے گڑھوں میں جا کر گر جاتا ہے۔ اور یہ دولت کی لالچ جس طرح سے عام انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے جو قائدین ہوتے ہیں، مذہبی مقتدی اور پیشوا ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے تو ان کی اصلاح کی زیادہ امید ہوتی ہے اور ان کی اصلاح کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر خواص میں پیدا ہو جائے، علماء، زہاد
مقتدا رہنما اور رہبر کے اندر بیماری پیدا ہو جائے تو وہ تو خود گمراہ ہوتے ہی ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے اتباع، ان کے پیروکار بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ آیات نمبر 31 سے لے کر کے 34 تک اسی بات کو بیان کیا گیا کہ علماء یہود و نصارہ میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دنیا کی لالچ میں، دنیا کی طلب میں، دولت کی حرص میں خود گمراہ ہے، راہ راست پر نہیں آتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی راہ راست سے وہ لوگ روک رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، یقیناً بہت سے احبار اور رہبان کھاتے ہیں لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے۔ ان کثیراً کا لفظ استعمال کیا۔ ایک اہم نقطہ ہے اس سلسلے میں، کوئی قوم، کسی قوم میں فساد و بگاڑ ہو تو پوری قوم کو اس فساد و بگاڑ کا ملزم اور مجرم نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہیں انہی کو قرار دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے احبار اور رہبان ایسے نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد ایسی جو ایسا ہیں اور لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور ان کو دین حق سے روکتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی مذہبی رہنما لوگوں کے نظر و نیاز کے نام پر پیسے حاصل کرتے تھے۔ جو لوگ اس نوعیت کے ہدایہ تحائف پیش کرتے تھے ان کو ان کی خواہش کے مطابق مسئلے بتایا کرتے تھے، فتوے دیا کرتے تھے، اپنے مریدوں کو تاکید بھی کرتے رہتے تھے کہ وہ ہرگز اسلام قبول نہ کریں۔ یہاں ان کی اسی مزاج کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے دین سے وہ روکتے ہیں، مال کھاتے ہیں اور اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ دین سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مال، ان کی آمدنی، ان کا نظر و نیاز کہیں نہ رک جائے، ان کی جاہ و منصب، ان کی مسند کہیں نہ چھن جائے، اور ان کے پیچھے جو بھیڑ ہے وہ بھیڑ ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ لوگ اسلام سے بھی روکتے تھے۔ مدینہ میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، مکہ میں کم پڑھے لکھے لوگ تھے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا اور تذکرہ یہ علماء کیا کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اب ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہماری دکان، ہمارا کاروبار، ہمارا فریب، ہمارا دھوکہ، ہمارا یہ نظر و نیاز، یہ سب بند ہو جائے گا اگر ہم سچ بات بتائیں گے۔ تو بعثت نبوی کے بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے اتباع اور پیروکاروں کو ورغلانے لگے اور ان کو دین اسلام سے روکنے لگے۔ اسی سلسلے میں یہ بیان ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ چونکہ دین سے روکنے کا اصل محرک اور فیکٹر، عامل جو ہے وہ دولت کی طلب، دولت کی چاہت، غلط طریقے سے دولت کو اکٹھا کرنا اور جمع کرنا، یہ جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو نکالنے کے لیے دلوں سے، کہ غلط جذبہ نکل جائے، دولت کی طلب و لالچ میں انسان گمراہ نہ ہو اور راہ راست کو نہ چھوڑے، دولت کو خرچ کرنے کی ہدایت دی، نہ خرچ کرنے اور جمع کرنے پر وعید سنائی ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ عذاب بذات خود ایک سزا ہے، لیکن علیم، علم مینس پین، علیم اس میں مبالغہ ہے، پین فل ٹارچر، پین فل سزا دی جائے، سزا کی خوشخبری سنائی جائے۔ جو لوگ دولت کو خرچ نہیں کرتے ہیں، دولت کو جمع کرتے رہتے ہیں، اس بیماری کا علاج کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں انسان راہ راست کو چھوڑ دیتا ہے اور غلط راستے کو اختیار کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے گا، وہ انسان کبھی یہ نہیں چاہے گا، یہ نہیں کوشش کرے گا کہ غلط راستے سے اس کے پاس مال آئے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جب اپنے جیب کے مال کو خرچ کر رہا ہے تو اللہ کو ناراض کر کے غلط راستے سے مال نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ مال کو اکٹھا کرنے کی فکر کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح سے اس جڑ کو اللہ تعالیٰ نے کاٹا جس کے نتیجے میں انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، غلط راستے کو اختیار کرتا ہے۔ یہ دردناک عذاب مختلف نوعیت کے ہوں گے، ان میں سے ایک شکل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے آیت نمبر 35 میں سورۃ توبہ،
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اس دن دوزخ کی آگ میں اس خزانہ کو گرم کیا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانی، پہلو اور پٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ خزانہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لہٰذا اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ کوئی بھی مال جمع کرنا اور اس میں سے غریبوں کا حق ادا نہیں کرنا سماج کے ساتھ ظلم و زیادتی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن سونا اور چاندی چونکہ ایک مدت تک کرنسی کی حیثیت سے مروج رہے ہیں اور دولت کی پیمائش کا ذریعہ رہے ہیں، انہیں چھپا کر رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سونے اور چاندی کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو عام خیال کرتے تھے، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی مال انسان اپنے پاس رکھے وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کوئی بھی دولت، غلہ ہے، ہیرے موتی ہیں، روپیہ ہے، اس کو اکٹھا کر رہا ہے اور خرچ نہیں کر رہا ہے تو وہ کنز کے حکم میں ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک۔ عام اہل علم کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جو دولت آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی تو یکنیزون الذھب والفضہ، سونے چاندی کو کنز کرنے کی وعید نہیں ہوگی، اس وعید میں یہ جمع کرنے والا نہیں شامل ہوگا۔ بہت سی روایات میں ہیں جن میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید ذکر کی گئی ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کی بچی ہوئی دولت کنز شمار نہیں ہوگی اور اس پر وعید نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو دوزخ میں گرم لوہے سے داغا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم۔ خاص طور پر چہروں، پہلو اور پیٹھوں کو داغنے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ چہرے کے داغنے سے انسان کی تحقیر کا پہلو ہے، پیٹھ اور پہلو کے حصے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اسے جلایا جائے تو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض اہل علم نے یہ نکتہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان کسی محتاج مانگنے والے کو دیکھتا ہے تو پہلے اس کی پیشانی پر شکن آ جاتی ہے اور چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے، پھر جب اس سے سوال کرتا ہے تو اپنا پہلو بدل لیتا ہے، جب سوال کرنے والا زیادہ الحاح و خوشامد کرتا ہے تو پھر بالکل ہی مڑ جاتا ہے اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کی معصیت کے لحاظ سے آخرت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ یہاں اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے اس میں تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والوں، یقیناً بہت سے احبار، بہت سے رہبان غلط طریقوں سے لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہے کہ مسلمان غلط طریقے سے مال نہ حاصل کریں، غلط طریقے سے مال نہ کھائیں، اور ساتھ میں یہ تنبیہ ہے کہ وہ احبار و رہبان جو قرآن و سنت اور شریعت کے خلاف مسئلے مسائل بتلائیں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ بہت سے نادان اور بہت سے ناسمجھ تمام علماء اسلام کو احبار اور رہبان کے زمرے میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، جو علماء اور مشائخ کی پیروی کرتے ہیں انہوں نے اپنے علماء مشائخ کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا ہے۔ یہ آیتیں تو علماء یہود و نصارہ کے لیے ہیں، اس میں بھی ان کثیرا من الاحبار، ایک بڑی تعداد، تمام احبار و رہبان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں علماء سے بغض و عناد ہے، علماء اسلام سے بغض و عناد ہے، جو لوگ اسلام میں شک شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے چوکیداروں کو، پہرے داروں کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اسلام میں شک شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ عام مسلمانوں کو علماء سے بدظن کرنے کے لیے ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں بھی تمام علماء یہود و نصارہ، احبار و رہبان کو غلط نہیں کہا گیا، بڑی تعداد کو غلط کہا گیا، لیکن یہ غلط طبقہ تمام علماء کو کہتا ہے کہ یہ ارباب من دون اللہ بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ احبار و رہبان جو توریت زبور کے خلاف منمانی فتوے دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتلایا ہے، اور پیسے لے کر کے لوگوں کے مزاج و مذاق کے مطابق ان کو خوش رکھنے کے لیے مسئلے بتلایا کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔
وہ علماء اسلام جو قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہیں، شریعت کی تشریح کرتے ہیں، شریعت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی بات تو مانی جائے گی کیونکہ وہ قرآن و سنت کی بات پیش کرتے ہیں۔ ان کی بات اگر کوئی مانتا ہے تو اس شخص کو یہ کہا جائے کہ اس نے اپنے عالم کو، اپنے شیخ کو ارباب من دون اللہ بنا لیا، یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء جو قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہوں ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور آپ اس کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، جو دعا سکھلائی ہے، اہدینا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو آگے یہ کہنا چاہیے صراط الانبیاء، صراط النبیین، نبیوں کے راستے پر چلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھلایا بلکہ سکھلایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام کیا۔ پتہ چلا نبی کی پیروی کی جائے گی اور نبی کے طریقوں پر جو لوگ چل رہے ہوں گے ان کی بھی پیروی کی جائے گی۔ نبی کے طریقے پر غیر نبی ہے تو اس غیر نبی کی پیروی کرنا، اس کو نبی ماننا، اس کو اللہ ماننا نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں علماء کے بارے میں کہ علماء کی باتیں نہ سنو، صرف قرآن اور حدیث سے مسئلے مسائل سیکھو اور مسئلے مسائل پر عمل کرو، وہ گمراہ بددین ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 13 سے لے کر 27 تک روایتیں آتی ہیں کہ بہت سے لوگ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے جو حدیثیں بیان کر رہے ہوں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ وہ دجال ہوں گے اور خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے حدیث بیان کرنے والوں کو دیکھو، اگر وہ سنت پر عمل کرنے والا ہو تو اس کی حدیث لی جائے گی، اگر وہ سنت پر عمل کرنے والا نہ ہو تو اس کی حدیث بھی نہیں لی جائے گی۔ صرف حدیث اگر وہ بیان کرتا ہے لیکن اس کی زندگی پاکیزہ نہیں ہے اور سنت پر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی بیان کی ہوئی حدیث اس کے ذریعے سے لے کر کے انسان عمل کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو آج کے دور میں دجالوں کا ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے، دجالوں کے ایجنٹ پیدا ہو چکے ہیں جو امت کو علماء سے کاٹنے کے لیے ایسی روایات، ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ خیر، ان دو آیتوں میں ایک بڑی تعداد علماء یہود و نصارہ کی بیان کی گئی جو مال کے لالچ میں خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لاتے ہیں، اور اس مال کی لالچ کو ختم کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ خرچ نہیں کریں گے ان کے لیے سخت ترین وعید سنائی گئی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک ایک پیسہ جوڑ کر کے زکوٰۃ ادا کر دیا کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد دیگر مواقع پر بھی نفلی صدقات بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔